میں ذاتی طور پہ اس بات کا حامی ہوں کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے، اگر کسی نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، اگر کسی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو اسے عبرت کا نشان بننا چاہیے۔ دیکھیے یہ میرے خیال میں شاید آئینی طور پہ ممکن نہ ہو کہ ایک ریٹائرڈ شخص جس کو حکومت ایک دفعہ ریٹائرمنٹ بینیفٹس دینے کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیتی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ہم لوگ بہت میں کہتا ہوں نا، ایک چیز کو بالکل ایک سرنگ میں لے جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ سوچئے ان ہزاروں دیانتدار اور صاف شفاف کیریئر رکھنے والے آفیسرز کا جو 60 سال کی عمر میں گھر چلے جاتے ہیں، ان کے بچے ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی اخراجات، ان کے گھر کے اخراجات کے لیے وہ کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے کہ آپ کسی ایک فرم کو یا کسی ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کرنے والے ادارے کو یا کسی ایک شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اکٹھے کر کے تو اس سے فوائد لیتے ہیں۔ یہ میرے خیال یہ رویوں کی بات ہے، اس میں شاید آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ پہلے تو آپ کا جنرل صاحب والے سوال کا جواب دے دوں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری وزارت کا یہ کام نہیں ہے، یہ ڈومین نہیں ہے۔ کوئی کل کو لیگل اوپینین کے لیے بھیجے گا تو ایگزامن کر کے دوں گا، میں سیاسی بیان نہیں داغوں گا، اور مجھے کوئی جھجک، میں نے اپنا ذاتی ویو پوائنٹ سامنے رکھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اختیار سے تجاوز کرے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ اس کا محکمہ کرے یا جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ ضرور کرے۔ تو آپ نے توشہ خانہ کا کہا، توشہ خانہ پہ ایک کمیٹی بنائی تھی کابینہ کی، وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کی اجازت سے، جیسے خواجہ آصف صاحب نے ہیڈ کیا تھا، اس میں بھی تھا۔ ہم نے بڑی تھریڈ بیئر ڈسکشنز کی اور 6 سے 7 میٹنگز کی۔ 2000 سے آنورڈ جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہے تقریباً 90-95%۔ جو 2000 سے پہلے کا ریکارڈ ہے وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں تھا کمپائلڈ فارم میں، وہ ڈیفرنٹ فائلوں اور اس میں پڑا، اور بہت بڑی ایکسرسائز تھی اگر اس کے پیچھے چلا جائے۔ بہت سارے اور مسائل ہیں ملک کو اس وقت درپیش۔ سن 2000 سے لے کے آج تک ملک میں جو سیاسی جماعتیں ایگزسٹنگ ہیں جن پہ یہ انگلی اٹھتی ہے، کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو بھی توشہ خانہ سے جن کو تحائف ملتے ہیں ان پہ کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہ کہاں گئے اور کس نے وصول کیے اور کدھر گئے، وہ شاید رپورٹ بھی نہ کرتے ہوں۔ جو میں نے گیدر کیا کہ جو ریکارڈ کیبنٹ ڈویژن میں ہے توشہ خانہ کا، وہ زیادہ تر سول بیوروکریسی اور سیاست دانوں سے متعلقہ تھا۔ تو تقریباً تمام حکومتیں اس میں کورڈ ہوتی ہیں 2000 سے آنورڈ۔ مشرف صاحب کا دور تھا، جنرل مشرف کی حکومت، پھر مسلم لیگ کاف کی حکومت، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کے الائز کی حکومت، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اور ابھی یہ پی ڈی ایم کولیشن جو ہے۔ بلا تخصیص آرٹیکل 19A کو سامنے رکھتے ہوئے بلا تخصیص کیبنٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ سارا کمپائل کر کے اس کو آپ فیز وائز، ظاہر ہے یہ ایکسرسائز ایسے تو نہیں ہونی ہے کیوں کمپیوٹرائز نہیں ہے، اس کو وہ کیا جا رہا ہے کمپائل کر کے، تو اس کو ویب سائٹ کی بھی آپشن دی ہوئی ہے اور پرنٹ فارم میں بھی موجود ہوگا۔